نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم صرف کام نہیں کریں گے بلکہ اپنے کام کا حساب بھی خود ہی کریں گے، کیونکہ جب تک ہم خود اپنے آپ سے کام نہیں کرائیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو خود نمبر نہیں دیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جب تک ہم اپنی ایویلیویشن خود نہیں کریں گے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمارے سامنے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل والا انسان بنایا ہے اور عقل کی نعمت دے کر پیدا کیا ہے، اور جو ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس عقل کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. اور یہی چیز ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے. جانور بھی اپنی ضرورت کی عقل استعمال کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس عقل ہے ہی لمیٹڈ. ہمارے پاس عقل زیادہ ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنا ہے، اندھا دھند نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں. جو ہم نے بات کی تھی نا کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے، تو اس میں کامیاب انسان ایک معتدل شخصیت ہوتا ہے جس کی جسمانی، ذہنی، روحانی اور جذباتی اور سماجی شخصیت جو ہے یا لائف کے جو آسپیکٹس ہیں ان سب کے اندر ایک ہارمنی اور بیلنس ہو. اور جب تک ہماری ذہنی صحت یا ہمارا ذہنی آسپیکٹ یا انٹلیکچوئل آسپیکٹ یا ہمارے شعور اور سوچ کا آسپیکٹ جاگتا نہیں، اس وقت تک ہم دین میں ترقی نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی کام آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا، ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھنا ہے. اچھا، یہ جو آپ کے گروپس ہوتے ہیں یہ آپ کی تعلیم کا حصہ ہیں، اور گروپ ڈسکشن کے بغیر صرف سنتے چلے جانا اور آپ کو کہیں بھی سب کو بولنے کا موقع نہ دینا، یہ یک طرفہ ٹریفک ہے اور اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا ہے. آپ کو جو انسٹرکشنز دی گئی تھی وہ 3 تھیں بس. نمبر 1 اٹینڈنس، نمبر 2 انٹروڈکشن، اور نمبر 3 آپ نے جا کے کون سی بات شیئر کی، بس دیٹس اٹ. اگر ہم انسٹرکشنز فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنا گول اچیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو آپ کو کہا گیا نا کہ بس یہ 3 کام کرنے ہیں آپ کو، اگر آپ اسی پہ فوکس کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، ادھر ادھر نکل جائیں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. جی یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک گروپ فیلو نے یہ بتایا کہ انہوں نے جب گھر جا کر شیئر کیا کہ انہوں نے آج یہاں کیا سیکھا، تو اس شیئرنگ کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جو دیورانی تھی وہ بھی آ گئی، اور یہ اس بات کی خیر و برکت کی علامت ہے کہ جب آپ اپنی باتیں دوسروں سے اور خاص طور پر نیکی کی باتیں، کام کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو آپ دراصل دوسروں کو ایک مدد دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اگر آپ کو یاد رہی ہو کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کسی نیکی کے اضافے کا ذریعہ بن جانا، کہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا آپ سبب بن گئے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، مطلب کیا ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کرنے والا. اب وہ جو بھی صاحبہ ہیں خود آئیں، ساتھ دیورانی کو لے آئیں. اب دیورانی اگر پڑھتی ہیں اور جتنی بھی نیکی کریں گی وہ ساری نیکیاں ان کو جتنی ملیں گی اتنی ہی برابر کی ان کو بھی ملیں گی، کیونکہ وہ ان کے لیے ذریعہ بنی ہے لانے کا. کسی کی دنیا سنوارنا یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن کسی کی آخرت سنوارنا یہ اسے بہت بڑی نیکی. کتنی بڑی؟ اس کو آپ یوں دیکھیے
کہ اگر آپ نے کسی کی دنیا سنواری تو آپ نے اتنے دن اس کو فائدہ پہنچایا. مثلا آپ نے کسی کو گھر بنا کے دے دیا فار ایگزامپل، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا اتنے دن جتنے دن وہ اس گھر میں رہا. اب آپ نے اگر کسی کو مثلا گھر بنا کر دیا تو آپ نے اس کے لیے کتنی بڑی نیکی کی کہ جتنے دن اس کی زندگی کے تھے، مہینے، سال، اتنے دن اس کے لیے آپ نے بھلائی کی. مثلا 10 سال بھلائی، 20 سال بھلائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کی آخرت بچ گئی اور اس کو جنت میں جگہ مل گئی، وہ جہنم سے بچ گیا، تو آپ نے اس کے ساتھ کتنی بھلائی کی، ہمیشہ کے لیے کی نا. دونوں نیکیاں ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا میں آپ کسی کا کوئی بھلا نہ کریں، دنیا کا بھی کریں، لیکن وہ چیز جو کسی کی آخرت بنانے والی اور آخرت کے کام آنے والی ہے، وہ حقیقی معنوں میں بہت بڑی چیز ہے. چاہے کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو اچھی بات بتانے لگتے ہیں، وہ الٹا پڑتا ہے آپ پہ، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں بتا رہے ہو تم، جاؤ اپنا کام کرو. اسی وجہ سے اس چیز کا اجر بہت بڑا رکھا نا، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے. اگر آپ کسی کی دنیا بنانا چاہتے ہیں نا تو وہ خوش ہو کے آپ کو ویلکم کرتا ہے. آپ کسی کے لیے گفٹ لے جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ کسی کے لیے کھانا بنا کے لے جائیں، کیا کرے گا؟ وہ آپ کو گلے لگائے گا، خوش ہوگا کہ آپ کتنے اچھے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو نیکی کا رستہ بتانا چاہیں یا کوئی اچھی بات بتانا چاہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ سننا ہی نہ چاہے، یعنی وہ شیطان اس میں بہت سی چیزیں ڈال دیتا ہے. تو عموماً لوگ قدر بھی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ میری ایک رشتہ دار بیمار تھی اور میں نے ان سے کہا آپ استغفار کیا کریں، تو انہوں نے کہا آپ کو گناہگار میں ہی نظر آئی ہوں. اب یہ سوچ کا ایک انداز ہے نا. اب مثلاً ایک لکیر لگی ہوئی ہو تو آپ کسی سے پوچھے کہ یہ اوپر سے نیچے جاتی ہے، نیچے سے اوپر، کچھ کہیں گے اوپر سے نیچے اور کچھ کہیں گے نیچے سے اوپر. بات ایک ہی ہے لیکن انداز سوچ کا مختلف ہے. تو اب میں گروپ اٹ سیلف کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. گروپ کا ہونا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ایک یونٹی کا احساس ہوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع ملا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو پہچاننے کا موقع ملا. شیئرنگ کا طریقہ آیا کہ اپنے خیالات دوسروں کے ساتھ کس طرح آپ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں یہ چیز سیکھ لیتے ہیں، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، تو انشاءاللہ آپ نیکی اور خیر کی بات یہاں سے باہر نکل کے بھی کسی کے ساتھ کر سکیں گے، ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ یہاں بیٹھ کے ہی نہیں بات کر سکتے تو آپ دعویٰ کا کام کیسے کر سکیں گے؟ آپ کسی کو نیکی بھلائی کی بات کیسے بتا سکیں گے؟ تو یہاں تو آپ کو سب لائک مائنڈیڈ ملیں گے نا، ایک جیسے ملیں گے، ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی ٹاپک پہ بول رہے ہیں. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ گروپ ٹائم کی پابندی کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اس کو معمولی کام نہیں سمجھے، کیونکہ اس میں اٹینڈنس ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ سبق ہی سنا جاتا ہے یا کوئی باتیں ہوتی وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے. نہیں، اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اپنے علم سے دوسروں کو مستفید کریں، ان کی مدد کریں کہ جن کو نہیں پتا. مثلا آپ بہت اچھا بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی طور پر علم بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے. کیا اب آپ کے اوپر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گروپ میں ان لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں، ایک اچھی بات کر کے، ایک اچھے طریقے سے بات کر کے، تاکہ ان کے اندر بھی آپ کی خوبی ٹرانسفر ہو جائے، اور جب وہ آپ کی ذات سے خیر لے کر آگے بڑھائیں گے تو کیا آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ آپ دوسروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائیں گے. تو بھلے آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، دونوں صورتوں میں آپ کی پریزنس خیر کا باعث ہے. نیکی کی بات کرنے میں زیادہ جھجک آتی ہے نا. ہم دنیا کی کوئی بات کرنے لگے ہم بے تکان بولتے ہیں، لیکن جہاں کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہیں کہاں، کیا کہیں، کہاں سے شروع کریں. وہ ایک ایسا بیریئر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاٹ ہی نہیں پاتے. تو انشاءاللہ یہاں انہی باتوں کو دہراتے دہراتے آپ اتنے فلوئنٹ ہو جائیں گے کہ کہیں بھی آپ کو پھر یہ نہیں پتا چلے گا کہ کہاں سے بات شروع ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ بہت اہم بات سیکھنے کی یہ ہے کہ گروپ کا ٹائم لمیٹڈ ہوگا. آپ کو 1 گھنٹہ تھوڑی دیا جائے گا کہ آپ جتنے چاہیں کس سے سنائیں. لمیٹڈ ٹائم میں مثلاً آپ کو اگر 30 سیکنڈز ملتے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان 30 سیکنڈز میں آپ اپنی بات کیجئے، تو آپ کو 30 سیکنڈز میں ہی پوری کرنی. تو آپ
اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ گروم ہوں گے کہ کم وقت میں مؤثر بات کرنے کی عادت ہو، ضروری بات کرنے کی. دیکھیے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکھنا جو ہے وہ علم انڈیلنا ہے اپنے اندر. یہاں آئیں گے، لمبا چوڑا لیکچر سنیں گے، نئی نئی باتیں سن کے اور چلے جائیں گے اور ختم. نہیں، یہ سیکھنا نہیں ہوتا. یہ تو بس انفارمیشن پاس کرنا ہے. سیکھنے میں انفارمیشن لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانا منہ میں ڈالنا اور پیٹ میں اتارنا. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہضم کرنا ہے یا نہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھاتے جائیں اور کھا کے چلے جائیں اور کھانا وہیں کا وہیں رک جائے. اور اگلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ ڈائجسٹ ہو. جب ڈائجیشن کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے، کون سے باڈی پارٹس اپنا رول پلے کرتے ہیں. کچھ تھوڑا بہت سب کو ہی پتا ہوگا. میدا شریک ہوتا ہے اور بھی تو ایک بہت بڑا آرگن ساتھ ملتا ہے، لیور، جگر. اگر وہ بیمار ہو تو ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہوتی. اور کیا؟ گال بلیڈر، سلائیوا آپ کے منہ سے ہی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. انٹسٹائن، وہاں جا کے بھی ابزارپشن ہوتی ہے. میدے کا ایسڈ جو ہے، اور بھی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سارے اندر چیزیں کام کر رہی ہیں، جب جا کر آپ کی خوراک آپ کے جسم کے لیے طاقت کا ذریعہ بنتی ہے. اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں اس کو ڈائجسٹ کریں، اس کو کسی کام میں لائیں. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ بس کھاتے جائیں اور کھاتے جائیں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے کہ صرف ایک استاد کے بولنے سے، ایک کتاب کے مل جانے سے، معلومات کے اضافے سے ڈائجیشن نہیں ہوا کرتی. اس میں گروپ انچارج کا رول ہوگا اور اس میں آپ کے ساتھیوں کا رول ہوگا. آپ کے جو ساتھی ہیں ان سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور ان کو بہت کچھ سکھائیں گے. اور پھر صرف یہی نہیں بات بنے گی، اس میں آپ کے گھر والے، آپ کا سوشل سرکل، وہ بھی ساتھ ایک حد تک شریک ہوگا. ہو سکتا وہ آپ سے پوچھے کیا سیکھا، ہو سکتا وہ آپ کو اپوز کریں، وہ کہے یہ تمہیں غلط بتایا گیا، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. تو چیلنج آ گیا نا آپ کے سامنے. اب جب چیلنج آئے گا تو پھر آپ کہیں گے اچھا، آپ کے اندر ایک شک ابھرے گا، ہے غلط بتایا ہمیں، میں ذرا چیک کرتی ہوں. پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی اور انسان سے پوچھیں گے یا کتاب سے دیکھیں گے. تو اس طرح یہ مختلف طریقوں سے علم آپ کے اندر ڈائجسٹ ہوگا جب آپ نشو و نما پائیں گے اور علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے انشاءاللہ مضبوط ہوں گے اور ایک کامیاب زندگی کی طرف سفر کریں گے. اور یہ تو سفر جو ہے، یہ مت سوچیے کہ اس کورس کی حد تک اور ختم ہے. انسان بھولتا ہے، جان کے انجان ہو جاتا ہے. یاد دہانی چاہیے، سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. اب یہ بتائیے کہ کون سی چیز آپ کو گروپ میں ٹھیک نہیں لگی؟ کسی انسان کی بات نہیں، میں ایکٹیویٹی کی بات کر رہی ہوں. یعنی گروپ ایکٹیویٹی میں کون سی چیز افیکٹو نہیں تھی؟ کتنی اچھی بات اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا بھری محفل میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بولی اور دوسرے کو ٹائم کم ملا. اب ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ میں اپنا حق تو لے رہی ہوں، کسی اور کا حق تو نہیں مار رہی. تو آئندہ سب لوگ اپنے اپنے لمٹ میں بات کریں گے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ irrelevant questions کی وجہ سے بات دوسری طرف چل پڑی اور پھر اصل بات کا کیا ہوا، وہ تو رہ گئی. وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتی. پھر تو آپ گروپ میں کیا نہیں کریں گے؟ غیر ضروری بات نہیں کریں گے، irrelevant بات نہیں کریں گے. سیدھے چلتے جائیں، دائیں بائیں نہیں نکلیں. جو کام جس وقت جیسا کرنے کو کہا گیا ویسا ہی کریں. نماز ہمیں سب سے زیادہ یہ ڈسپلن سکھاتی. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ جن میں ہمیں 100% انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہم اپنا گول اچیو نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے آبجیکٹوز کو نہیں پا سکیں گے. دیکھیے میں نے 2 دفعہ یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ رائٹ سائڈ سے سرکل شروع کر کے بات اینڈ تک لے جائیں گے، پھر رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے اور اینڈ تک پہنچیں گے.
کیونکہ انسٹرکشن صحیح سنی نہیں گئی، اس لیے فالو نہیں کی گئی، لہٰذا بہت سے لوگوں کو وہ فائدہ نہیں گروپ سے پہنچا جو پہنچنا چاہیے تھا۔ سنت کیا ہے؟ دائیں طرف سے کام شروع کیا جائے اور بائیں پہ آ کے ختم کر کے پھر اسی طرح۔ اچھا، اور کیا چیز درست نہ تھی؟ دو لوگ کٹھے بول رہے تھے کہ اگر ایک سوال کیا گیا ہے تو دو لوگ کٹھے ہی جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اٹینڈنس لی جا رہی ہے اور جس کا نام پکارا گیا ہے وہ بتانے کی بجائے دوسرا شخص کہہ رہا ہے وہ بیٹھا ہوا۔ وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلوز۔ مومن کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوئی حاضر ہوا ہے تو وہ خود بتا دے گا کہ وہ حاضر ہے، اور اگر حاضر نہیں ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ حاضر ہے اور بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اس کے حصے کا کام نہیں کریں۔ ہم سب کو اپنے شعور سے کام لینا ہے، عقل استعمال کرنی ہے، خود ہی ایویلویٹ کرنا ہے چیزوں کو اور پھر ان کو درست کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے چیلنجز عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر طرف لوگوں کی آپ پر نظریں ہیں، ان کو آپ کے لیکچر سننے کا کوئی موقع نہیں ملتا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ وہ اسلام کو کہاں سے جان رہے ہیں؟ آپ کے عمل سے، آپ کی مثال سے۔ آپ سڑک پر چلتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا وجود، آپ کی پریزنس، آپ کے معاملات، یہ اسلام کی تبلیغ ہے۔ جب تک یہ درست نہیں ہوتے اسلام پھیل نہیں سکتا۔ اگر ہم لائن نہیں بنانا جانتے، اگر ہم سرکل ہی نہیں بنانا جانتے، ایک چھوٹے گروپ میں ہم ایک گول دائرہ نہیں بنانا جانتے، جو کہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ اسکول میں بچپن سے مجھے یاد ہے کہ جو سب سے پہلا اسکول میں نے جوائن کیا تھا اس میں ہمیں سب سے پہلے سرکل بنانا سکھایا گیا تھا، کیونکہ یونٹی کیسے آ سکتی؟ ہمارے دین میں ہر روز نماز کے لیے کیا بنتی ہیں؟ صفیں بنتی ہیں۔ اگر صف نہ بنے تو نماز ہو جاتی نہیں ہوتی نا۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے۔ اسی طرح سرکل کا درست ہونا تعلیم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈسپلن کو فالو کرنا، انسٹرکشنز کو فالو کرنا تعلیم کا حصہ ہے۔ ورنہ تو آپ اتنی دور سے اتنی تکلیف اٹھا کے یہاں آ کر کیا کریں گے؟ بیٹھ کے آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کیسٹ سن لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز پر توجہ رکھنی ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا لینا، ہمارا دینا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا چلتی پھرتی تبلیغ ہو جائے، تاکہ لوگ دیکھیں تو رشک کریں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ اور ایک شخص آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا نا تو وہ آپ کے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھ کر ایک شخص دین سے بھٹکا اور بہکا اور بھاگا کہ ایسے ہیں مسلمان، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی نظر میں تو ہیں ہی، ہم فرشتوں کے ریکارڈ میں بھی ہیں، وہ بھی ہر وقت کیمرے لے کے ہمارے چاروں طرف ہیں، لیکن پھر ہم لوگوں کی مسلسل نظروں میں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ان ساری نظروں کا احترام کیجیے۔